بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں 11 شادی کیوں کی؟ پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کی طاقت عطا کی تھی۔ 40 مردوں کے طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی اس بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر بھی تھے اور ان کے بچے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد پھر 3-4 سال کے بعد دوسری بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دیے۔ اس طرح 55 سال کی عمر تک آپ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بیوہ عورت ہی رہی، یعنی کہ 55 سے 60 سال کی عمر میں ہی آپ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کیے۔ ان میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کنواری تھی اور باقی سب بیوہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 سال تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر بھی تھے، ان سے اولاد بھی تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی یعنی 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دی، یعنی کہ 50 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند نکاح کیے۔ یہ نکاح کسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے، یعنی کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے۔ اگر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تو آپ کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ان میں سے صرف ایک کو چھوڑ کر باقی سب بیوہ عورتیں تھیں اور ان سے ہی نکاح کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حالت زندگی میں پورے 11 نکاح کیے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر انہوں نے خود سے شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ نکاح کے وقت آپ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ جب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، یہ اپنے شوہر سنکرانت بن عمرو کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا بظاہر یعنی دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد یعنی کہ نبوت کے 10ویں سال ان کے ساتھ نکاح لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر
55 سال کی تھی اور یہ اسلام میں سب سے پہلے مسلم بیوہ عورت بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے دوستو، یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آرزو تھی کہ میری بیٹی نبی کے گھر میں ہو، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی ہو گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی مدینہ میں 2 ہجری کو آئی، یعنی کہ 3-4 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال کی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہی کنواری تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرے میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی پہ آپ مدفون ہیں۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، حضرت حفصہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حفصہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور زخمی حالات میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اس طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبید بن حارث کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح عبداللہ بن جحیش کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی جات بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد یعنی کہ ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال کی تھی اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے صرف 3 مہینے تک زندہ رہی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی جات بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حفصہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے زخموں سے وفات کر گئے تھے۔ وہ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی ظاہری دنیاوی سہارا نہ رہا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے بس بچوں کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی جات بہن تھی۔ نبی کریم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا تھا، لیکن ان کے شوہر کی حضرت زینب کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی کہ طلاق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھایا تھا، مگر دونوں کا سمجھوتا نہیں ہو سکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مصیبت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نمبر 8، حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے دوستو، یہ جنگ میں پکڑی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں آزاد کرنے کے لیے کچھ رقم مانگی۔ زبیریہ بہت غریب تھی، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔
اس مصیبت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ساری رقم ادا کر کے اس کو آزاد کر دیا اور پھر فرمایا بہتر ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ان سے 5 ہجری میں ہو گیا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلہ بنون عزیز سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قید ہو کر آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اسلام لے آئے یا وہ اپنے مذہب پر باقی رہے۔ اگر وہ اسلام لاتی ہے تو میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی خاندان کے ساتھ جا کر رہ سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے لوگوں میں واپسی کے بجائے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 10، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، حضرت سفیان امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ جن دنوں ان کے والد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت یہ مسلمان ہوئی تھی۔ اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، پھر شوہر کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر جا کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسی سچی اور ایمان کی پکی عورت کے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اسلام کے واسطے باپ، بھائی اور اپنے پورے خاندان کو اور اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ پردیس میں شوہر کا اکیلا سہارا تھا۔ شوہر کے بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی صابر عورت کے ساتھ حفصہ میں ہی 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 11، میمونہ بنت حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کا نام براہ تھا۔ نکاح کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا تھا اور ہلال قبیلے سے تھی جو مکہ کا ایک قبیلہ تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 7 ہجری میں نکاح کیا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔